وہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاء اللہ. حضور فرماتے ہیں ابو جندل میں ان سے کہہ دیتا ہوں تمہارے اوپر نرمی کریں، ظلم و ستم نہ کریں. عرض کیا اللہ کے محبوب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے حکم فرما دیا میں اس کو پورا کروں گا. آپ اللہ سے دعا فرما دیں اللہ میری رہائی کے اسباب پیدا فرما دے، مگر میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا. جو آپ نے حکم دے دیا وہ میں پورا کرتا ہوں. وہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. وہ اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. وہ اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. کسی نے پوچھا ابو جندل یہ تو بتاؤ نا جب تمہیں پیاس کی شدت تڑپاتی ہے تو کیا کرتے ہو، بھوک کی شدت تڑپاتی ہے تو کیا کرتے ہو، کیونکہ قید و بند کی صعوبتیں تو برداشت کر رہے ہو، یہ تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہو. حضرت ابو جندل کے جواب کو شاعر اپنے انداز میں بیان کرتا ہے. وہ کچھ نہیں سوجھتا جب پیاس کی شدت سے مجھے، وہ جھلک اٹھتا ہے جھلک اٹھتا ہے میری روح میں مینا تیرا. عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر کی محبت جب دل میں جوش مارتی ہے تو بھوک اور پیاس کی تلخیاں ختم ہو جاتی ہیں. وہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. وہ اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاء اللہ، پھر کہہ دو ماشاء اللہ. وہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ تیرے پیکر کا سایہ نہ تھا. اوے میں تو کہتا ہوں، اوے میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ حضور کی رحمت ہے کہ ہم عذاب سے بچے ہوئے، ورنہ پہلی قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، حق تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا. یہ حضور کی دعاؤں کی برکت ہے، یہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر بھیجوں گا اور اس کا مقصد بھی یہ ہوگا کہ یہ واپس آ جائیں، یہ لوٹ آئیں، یہ آپ کے فرما بردار بن جائیں. فرمایا کہ بڑا عذاب تو قیامت کے دن، لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجوں گا تاکہ یہ توبہ استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں اور یہ واپس لوٹ آئیں. وہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. وہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. وہ ایک بار ذرا طیبہ سے فلسطین میں آ. ہائے ہائے معراج والی رات میرے کملی والے پیغمبر
بیت المقدس کے اندر پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے محبوب آپ نے جو بیت المقدس کے اندر آ کر انبیاء کی امامت فرمائی، سارے نبی وہاں پہ جمع ہیں اور آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ کملی والے پیغمبر تشریف لائے اور میرے محبوب نے امامت فرمائی، سب نبیوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ ایک بار ذرا طیبہ سے فلسطین میں آ، وہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ آج تو مسجد اقصی پورے عالم اسلام کا راستہ دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا راستہ دیکھ رہی ہے۔ کون مجھے ان یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرائے گا؟ آ جائے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی، انتظار کر رہی ہے کو فاروق اعظم آ جائے اور مجھے آ کر ان کافروں کے شکنجے سے آزاد کرا دے۔